بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بابت ایک اشارہ ہے، یہ اشارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں ہے۔ جتنی دولت ان کے پاس تھی وہ یقیناً مہنگے ریشمی لباس خرید کر پہن سکتے تھے، مگر اس وقت انہوں نے سستا عام کپڑا زیب تن کر رکھا ہے۔ گھر کی کھڑی پر بنا کپڑا جس میں پیوند نہ لگے ہوتے تو تار تار ہو کر بکھر جاتا۔ یہ لباس صحرا کی ٹھنڈی راتوں میں تن ڈھانپنے اور سردی سے بچانے کے لیے کافی بھی نہیں ہے۔ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے اور چمڑے سے بنے کمر بند کوزے اور تسمے کا رنگ دھوپ میں اڑ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر غار کے منہ پر آگے کو خم کھائے مراقبے میں قیام کی حالت بنائے اس طرح کھڑے ہیں جیسے منہ زور ہوا کہ ہوا کے سارے پر ہو۔ ایسے میں جسم کی گویا زمین کی مساوی سطح پر ایک زاویہ بنا رہا ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے اس سے موزوں جگہ دوسری نہیں ہو سکتی۔ رات کے پچھلے پہر اس حالت میں کوئی بھی دنیا پر سوچ دھرے تو وہ اس کو مختلف پائے گا۔ ایسی جگہ پر خیال جداگانہ انداز میں پنپتا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کی طبیعت تھی نبی کریم علیہ السلام کو خاموشی میں سکون ملتا ہوگا۔ یہاں پہاڑی پراں کا ساتھ دینا کے لیے صرف سنساٹی ہوئی ہوا ہے۔ دنیا اور ما فیہا معاملات اور واقعات سے دوری میسر ہے۔ شہر کے برعکس یہاں مکمل سکوت ہے۔ شہر میں تو لوگ صرف طاقت اور مال و دولت کی گردان پڑتے کرتے تھے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں دماغ سوچ اور مشاہدے کے لیے آزاد ہے۔ اس طرح کی خلوت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی سوچنا ترک کر دیتا ہے، مشاہدے سے گریز کرنا ضروری ٹھہرتا اور بال خراس جہان اور قدرت سے منسوب بے پایا وسعت سے تعلق ایک رابطہ بن جاتا ہے۔ قریب سے دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے کونے خود دروں میں تنہائی نظر آئے گی۔ ایسے شخص سے واسطہ پڑے گا جس کی نظر تنہائی تلاش کرتی ہے۔ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ اس معاشرے، قبیلے اور کنبے میں تقریباً 9 وارث تھے۔ غربت کا وہ عالم تھا اور ابھی یہ دور ہے کہ سب کچھ میسر ہے۔ جب سب کچھ ہے تو یہ ایسے میں سچائی پھن پھیلا کر سامنے کھڑی ہے کہ دنیاوی معاملات یہ حاصل بے معنی ہیں۔ یہ تلخ حقیقت تنہائی کے عالم میں کسی بھی سوچنے سمجھنے غور کرنے والے کسی بھی شخص کے رونگٹے کھڑی کر سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے کھلے ہونٹوں پر مراقبے کی حالت میں جو سرگوش ورد جاری ہے، اس میں محتاجی، اس خوف کی بابت ذات مقدس کے حضور التجا سنی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں نبی کریم علیہ السلام کی بحیثیت انسان محتاجی، بے بسی واضح ہے۔ جو بھی ہو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر جب ایک شخص کو سب کچھ حاصل ہے، دنیاوی آرام اور سہولت بھی میسر ہو، تو پھر اطمینان کیوں نہیں؟ آخر چین کیوں نہیں پڑتا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سب کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد انتہائی مشقت اٹھا کر کمایا ہے؟ اب بات اس کے جب سب کچھ حاصل کر لیا تو ان کو یقین نہیں کہ یہ باقی رہے گا، یہ سب ان کے ہاتھ سے چھن بھی سکتا ہے۔ یہ شاید جیسا کہ معاشرے نے اپنے طے کر رکھا تھا کہ اس کمائی پر، عزت و تکریم پر ان کا حق نہیں تھا۔ یتیمی میں جنم لینے والا تو اس معاشرے میں صرف محتاجی کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو رتبہ اور مقام بنا لیا تھا، کیا وہ اس معاشرے کے لیے انوکھی بات نہیں تھی؟ یا شاید بات یہ نہیں تھی، معاملہ تو کچھ اور تھا، یا کچھ اور کیا تھا؟ وہ کیا تلاش کر رہے تھے؟ شاید اپنے اندر روحانی سکون، اطمینان کی تلاش میں تھے، یا صرف اسی پر اکتفا نہیں
وہ تو اس سے کچھ بڑھ کر چاہتے تھے، شاید وہ دل ہی دل میں رب ذوالجلال کا جلوہ یا اس کی طرف ایک اشارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یکتائی اور روحانی طلب سے بڑھ کر کوئی اشارہ، ایک کنایا جو اس سب دنیا جہان اور اس کے معاملات سے بڑھ کر ہوتا۔ ہم چاہیں جیسا بھی گماں پالیں، مگر ایک بات طے ہے، اس بات کا اقرار خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کر رکھا ہے کہ سن 610 ہجری کی اس رات مکہ شہر کے باہر ہرا کی پہاڑی پر جو واقعات پیش آئے تھے وہ ان کے لیے غیر متوقع تھے، وہ اس واردات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔